مجھے اور آپ کو آج کے اس غیر گزرے دور میں بھی اپنے اس عظیم دین کے ساتھ وابستہ رکھا ہے۔ دعا فرمائیں جب تک میں اور آپ اس دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی دین پر قائم و دائم رکھے۔ جب میرا اور آپ کا وقت پورا ہو جائے تو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ میرے ایمان والے بزرگوں، یہ مہینہ انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مختلف پہلو میرے اور آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں بلکہ ہمارے 24 گھنٹے کے جتنے بھی لمحات ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزرنے چاہیے۔ چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ تو ایک اتھاہ سمندر ہے، اس کی گہرائیوں کو تک کون جا سکتا ہے؟ تاہم ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اصل تو سیرت کو اپنانا ہوتا ہے، تب جا کر میں اور آپ کامیاب ہیں۔ اگر ہماری زندگی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں گزر رہی ہے تو وہ زندگی کیا زندگی ہے، وہ جینا کیا جینا ہے؟ جو زندگی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو۔ اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، کوشش کریں میں اور آپ کہ ہماری یہ مختصر سی جو زندگی ہے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیمات اور آپ کے بتائی ہوئی ہدایات اور آپ کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے مطابق گزرے۔ جب تک میرا پیغمبر اس دنیا میں آپ تشریف نہیں لائے تھے تو دنیا کا نقشہ کچھ اور تھا، لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو پھر اس کا نقشہ چینج ہو گیا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پوری دنیا میں انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، اور ایسی تبدیلی آئی کہ جو تبدیلی صرف انسانوں کے جسموں تک محدود نہیں تھی بلکہ سب سے پہلے ان کے ذہنوں کو تبدیل کیا۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں میں آئے جو لوگ صرف یعنی چھوٹی سی بات پر 300 سال تک جن کی لڑائیں چلی اور قتل و غارت کی نوبت آئی ہے، تلواریں نیام سے باہر آ گئی ہیں۔ بات کیا تھی؟ یعنی معاشرہ کیسا تھا؟ ایک کا جانور دوسرے کے کھیت میں چلا گیا، جس سے لڑائی اتنی بڑھی کہ برسوں تک چلتی رہی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، حجر اسود کا معاملہ آیا رکھنے کا،
اس وقت کفار قریش، کفار مکہ، آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکمت عملی سے کیسا کام کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں، مورخین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنی حکمت عملی سے اس وقت یہ کام نہ کرتے تو 300 سال تک وہ لوگ لڑتے رہتے اسی بات پر، چونکہ ہر قبیلہ چاہتا تھا یہ ہمارے حصے میں آئے، یعنی یہ شرف ہمیں ملے۔ ہر قبیلے کی یہ یعنی ان کی خواہش تھی، تمنا تھی۔ اب چودھری لوگ اپنی خواہش رکھ رہے ہیں کہ یہ شرف ہمیں ملنا چاہیے، قریش کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سب سے اعلیٰ تو ہم ہیں، یہ شرف ہمیں ملنا چاہیے۔ یعنی قتل و غارت تک نوبت پہنچ چکی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکمت عملی سے اس کام کو ایسے کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں، چونکہ آپ کو پورا مکہ امین تسلیم کرتا تھا، نبوت سے پہلے بھی آپ کو صادق مانتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ سب نے مان لیا، چودھریوں نے بھی مان لیا، قریشی نے بھی مان لیا، سب نے کہا کہ آپ کا فیصلہ بہترین ہے، ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ اتفاقاً یہ تو ایسا ہونا ہی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کون آ سکتا تھا حرم میں؟ تو جب صبح ہوئی، صبح کو جب وہ لوگ آئے تو دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں موجود تھے۔ آپ نے اس وقت فیصلہ کیسے کیا؟ ایک چادر لائی، اس پر حجر اسود کو رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ چادر کے 4 کونے ہیں، ہر قبیلے والا سردار آ کر کونے کو پکڑ لے۔ کیا حکمت عملی تھی، اللہ اکبر! تمام قبیلوں کے سردار آگے آئے، اس پر سب کا اتفاق تھا، سب نے چادر کو کونوں سے پکڑا۔ جب حجر اسود کو دیوار کے قریب نصب کرنا تھا، وہاں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے اٹھا کر حجر اسود کو نصب کر ان کی برسوں کی لڑائی کو ختم کر دیا۔ تو یہ انقلاب تھا۔ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں آئے تھے معاشرہ کیسا تھا، اور جب آپ تشریف لے آئے تو معاشرہ کیسا ہو گیا؟ تو تبدیلی کیسی آئی؟ وہ لوگ دیکھیے جن کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، جن کو بکری چرانی نہیں آتی تھی، یعنی ان کو گوار کہا جاتا تھا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر محنت کی ہے، انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے گلے سے لگایا ہے، پھر جب ان کی تربیت ہوئی ہے، شاعر نے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ ہادی کیسے بنے؟ پوری دنیا میں دین پہنچا، صحابہ کے ذریعے تو پہنچا نا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت اسلام صرف 9.5 لاکھ مربع میل تک پہنچا تھا۔ دنیا کا، پوری دنیا کا جو جغرافیہ ہے یہ 1,20,00,000 مربع میل ہے، اس سے زیادہ بھی ہوگا۔ اس میں سے صرف 9.5 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا تھا۔ تو قرآن نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کا جو دین ہے دنیا کے تمام ادیانوں پر غالب آئے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، آپ کا دین تمام دینوں پر، ادیان پر غالب آ کر رہے گا۔ قرآن نے تو پیشن گوئی دے دی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے چلے گئے، ابھی 9.5 لاکھ مربع میل پر اسلام پہنچا تھا۔ بعد میں صحابہ نے، چونکہ صحابہ کو بنا کر گئے تھے، کیسی تبدیلی آئی تھی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رشتہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟
اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، وہ انقلاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے. حالانکہ دنیا میں اور بھی لوگ انقلاب لانے والے تھے. ابراہیم لنکن نے بھی انقلاب برپا کیا تھا. اس نے 7 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا. اور بھی کتنے ہیں، نیپالین نے بھی انقلاب لایا، لیکن اس نے بھی لاکھوں لوگوں کو قتل کرایا. لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں انقلاب لایا، کوئی قتل نہیں ہوا، یعنی نہ حق کسی کا قتل نہیں ہوا. صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تو کبھی دفاع کے لیے، ہمیشہ دفاع کے لیے اٹھا ہے، انتقام کے لیے تو کبھی اٹھا ہی نہیں. تو انقلاب تھا یہ، جہاں پوری دنیا میں آیا. وہ لوگ جو یعنی جن کی حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں ایسی تبدیلی لائی. ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کچھ تڑپ رہے ہیں، ایک شخص پانی کا مشکیزہ لے کر گزرتا ہے، اس کو آواز آئی کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دیجیے. جب وہ اس کو پانی پلانے کے لیے گیا، دوسرے نے آواز دی کہ میں بھی پیاسا ہوں. اس نے اپنے اوپر اس بھائی کو ترجیح دی کہ اس کو پلاؤ. جب وہ دوسرے کے پاس پہنچا ہے، تیسرے کی طرف سے آواز آئی کہ میں بھی پیاسا ہوں، مجھے بھی پلانا. دوسرے والے نے اپنے اوپر تیسرے کو ترجیح دی کہ اس کو پلائیے. جب وہ تیسرے کے پاس پہنچا ہے، وہ دم توڑ چکا تھا. اب جب واپس دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی دم توڑ چکا تھا. واپس جب پہلے کے پاس آیا، وہ بھی دم توڑ چکا تھا. ایک گھونٹ پانی کی، ایک قطرہ پانی کا کسی نے نہیں پیا، بلکہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی. یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. یہ کیا تھا؟ یہی تو تبدیلی تھی. یہی لوگ جنہوں نے یعنی ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق کے اندر جانا گوارا نہیں کیا، اپنے اوپر دوسرے بھائی کو ترجیح دی، یہی لوگ کچھ سال پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. یہ تبدیلی تو تھی. اور 1,00,000 کم و بیش 44,000 صحابہ کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں آ جانا، یہ تو تبدیلی کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا. عورت کی کیا عزت تھی معاشرے میں، اس کو تو شو کیسوں میں رکھا جاتا تھا. لیکن جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے عورت کو وہ مقام دیا. میری مائیں بہنیں، ان کی آبرو کا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خیال رکھا، اتنا خیال رکھا. آپ نے فرمایا، حالانکہ آپ کے آنے سے پہلے معاشرہ کیا تھا، یعنی عورتوں کو بازار میں سر عام نیلام کیا جاتا تھا، ان کی عزتوں کو لوٹا جاتا تھا. لیکن پیغمبر نے آ کر وہ مقام دیا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا، اگر کسی کی نظر غیر محرم پر اٹھتی ہے، اللہ ان آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالیں گے کل قیامت کے. اگر بد نگاہی سے کسی کی نظر کسی غیر محرم پر اٹھتی ہے، یہ مقام دیا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آپ کی جو ازواج مطہرات تھی 11 تھی، 11 میں سے 10 بیوہ تھی. یہ مقام ہی تو تھا. صرف نکاح میں نہیں لایا، بلکہ نکاح میں لا کر پوری امت کی ان کو ماں بنا دیا. یہ تبدیلی تو تھی. عورت کو مقام کس نے دیا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میرے ایمان والے بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت، یعنی آپ کے ساتھ محبت کا جو تقاضا ہے، وہ یہی ہے کہ میں اور آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں. محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے. وہ محبت نہیں ہے جس میں صرف زبانی جمع خرچ ہو. مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ مجھے کہیں کہ ہمارا یہ کام ہے، آپ کو ہمارے اس طریقے کے مطابق چلنا ہے. میں کہوں نہیں صاحب، آپ کا یہ طریقہ میں نہیں اپناتا ہوں. مجھے محبت ہے لیکن آپ کے طریقے کو اپنا نہیں رہا ہوں، وہ محبت نہیں ہے، وہ جھوٹا دعویٰ ہے.
اگر آپ کے طریقوں کے مطابق میں چل رہا ہوں، آپ کے اشاروں پر چل رہا ہوں، تو مجھے آپ سے صحیح معنی میں تعلق ہے۔ تو اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہی ہے۔ اس وقت دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابو لہب نے گستاخی کی، قرآن اترا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو برباد ہو جائے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو، یعنی پیغمبر کی شان میں مجھے اور آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، ہمیں اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ ہمیں اسلامی کردار پیش کرنا ہے ان کے سامنے۔ وہ تو ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کا درس دے کر گئے؟ آپ کے آخری جملے کیا تھے؟ آپ نے ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا امت کو مخاطب کر کے کہ میری امت کل قیامت کے دن میرے چہرے کو سیاہ نہیں کرنا، میری امت کل قیامت کے دن میرے چہرے کو سیاہ نہیں کرنا۔ کیا مطلب تھا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو تم وہ اعمال لے کر آؤ، جب تمہارے اعمال وہاں میرے سامنے کھلے تو مجھے شرمندگی ہو۔ اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، ہمیں کیسے بننا ہے؟ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا بتلا کر گئے ہیں؟ کون سا طریقہ دے کر گئے؟ ہماری زندگی ذرا ہم دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں ہم۔ وہ بھی تو لوگ تھے، یعنی جن کے کفار مکہ کتنے مخالف تھے، اتنی مخالفت کی ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، ایک حبشہ کی طرف ہوئی ہے، ایک مدینہ طیبہ کی طرف ہوئی ہے۔ دیکھیے ایک آدمی جب کسی سے تنگ آ جائے وہ اس علاقے کو چھوڑ دیتا ہے، کہیں دور چلا جاتا ہے۔ اب ستم ظریفی دیکھیے، وہ لوگ مکہ کو چھوڑ کے چلے گئے ان کی تکلیف کی وجہ سے۔ اب وہ اپنا کام کرتے، یہ اپنا کام کرتے، لیکن ان سے رہا نہ گیا، یہاں سے حبشہ پہنچ گئے۔ وہاں کا جو بادشاہ نجاشی تھا، وہاں جا کر اس کو کہا، ان مکہ کے سرداروں نے، آپ ان لوگوں کو اپنے یہاں پناہ نہ دیں۔ کہا کیوں نہ دیں اس کو، یہ کہتے کیا ہیں؟ ابو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اپنا مدعا بیان کیا، وہاں کفار لوگ کہنے لگے یہ سردار کہ آپ ان کو یہاں پناہ نہ دیں۔ کہا بھئی کیوں نہ دیں؟ کہا یہ لوگ یہ درس کیا دیتے ہیں؟ ان کا درس یہ تھا آپس میں اتحاد، آپس میں اتفاق، آپس میں محبت سے رہو، بتوں کو مت پوجو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کہا یہ تو آپس میں جوڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ میرے ایمان والے بزرگوں، وہ تو صحابہ تھے، ہمارے اسلاف نے بھی یہ چیزیں کر کے دکھائی ہیں۔ یعنی دیکھیے کتنا ستایا جا رہا ہے۔ وہاں پہنچ کے حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، انہوں نے کہا میں ان کو اپنے یہاں پناہ دوں گا، میں ان کو یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ تو نجاشی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا تھا۔ آخری وقت میں انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملوں گا، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب اس نے مکہ کا ارادہ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ اب اس نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ جاؤں گا، لیکن مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، جب نجاشی کا انتقال ہو گیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ کو بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ آپ نجاشی کا جنازہ پڑھیں۔ اب دیکھیے نجاشی حبشہ میں ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو ہے۔ اے اللہ، میں کیسے اس کا جنازہ پڑھوں؟ وہ تو میرے سامنے نہیں ہے۔ اللہ نے جتنے بھی زمین اس کو سکیڑ دیا تھا، جتنے پردے تھے وہ سب کو ہٹا دیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نجاشی کا جنازہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہ معجزہ تو ہے۔ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں۔ یعنی آپ تو عالمی نبی تھے، صرف انسانوں کے نہیں بلکہ فرشتوں کے بھی نبی ہیں آپ،
اور نبیوں کے بھی نبی ہیں آپ، رسولوں کے بھی نبی ہیں آپ، جمادات، حیوانات، نباتات، حیوانوں کے بھی تو نبی ہیں۔ جبھی تو اونٹ نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا مالک کام بہت زیادہ لیتا ہے اور خوراک بہت کم دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا۔ تو حیوانوں کے بھی آپ نبی ہیں، جن درختوں کے پاس آپ جاتے ہیں۔ آج بھی مکہ میں ایک پہاڑ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت نہیں ملی تھی، جب بھی آپ اس پہاڑ کے پاس سے گزرتے تھے وہ جھک کر آپ کو سلام کرتا تھا۔ وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے۔ یعنی آپ کی نبوت کا اعتراف تو پہاڑوں پتھروں نے بھی کیا ہے۔ وہ ابو جہل نے جو سوال کیا تھا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے یا تمہاری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ کہا یہ تو اور زیادہ آپ کی یعنی نبی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اس نے اتنا کہنا ہی تھا، اس کنکری نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اس نے پھینک دی اس کنکری کو، کہا تو بھی نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ تو کنکروں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی شہادت دی ہے۔ تو میرے ایمان والے بزرگوں، یعنی غیروں نے بھی آپ کی یعنی نبوت کو مانا ہے، ہاں ایمان نہیں لائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری انسانیت کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو میں اور آپ اسی پیغمبر کے نام لیوا ہیں۔ تو آخری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے میرے ایمان والے بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات مجھے اور آپ کو دے کر گئے ہیں، یعنی ہم یہ دیکھیں ہماری معاشرت، ہماری تجارت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا بول چال، یہ ساری چیزیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوں۔ آپ نے تو ہمیشہ یعنی غیروں کو بھی اپنا مانا ہے، یعنی دشمن کو بھی اپنا مانا ہے۔ یہ بات غلط ہے، آج کل بہت ساری چیزیں میڈیا نے پھیلائی ہیں کہ بھائی جس کا کوئی دشمن نہ ہو وہ شخص منافق ہے، الیاذ باللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دشمن تو سب کے ہوتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو زندگی ایسی بسر کرنی ہے کہ سب اپنے بنے۔ نفرتیں تو بہت ہیں، ہمیں دنیا میں نفرتیں نہیں پھیلانی ہیں، ہمیں یکجہت کا یعنی اتحاد کا، یکجہت کا درس دینا ہے، آپسی اتفاق کا، آپسی محبت کا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک ہمیشہ آپ کا یہی تعلیمات رہی ہیں کہ آپ امت کو جوڑنے کی کوشش کی۔ اس وقت امت فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے جو فرقے بنے ہیں، مشکات کی روایت ہے، بنی اسرائیل کے اختلافات کی وجہ سے 72 فرقے ہوں گے، لیکن پیغمبر نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 کے 72 جہنمی ہیں، صرف ایک فرقہ ناجیہ ہے۔ وہ کون سا فرقہ ہے؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پر چلے گا، وہ فرقہ کامیاب ہے۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں مل رہا ہے۔ صحابہ کی پوری زندگی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزری ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو بنی اسرائیل کے 72 فرقے، پیغمبر فرما رہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ وہ کون سا ہوگا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پر چلے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کیا ہیں؟ یہ قرآن میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، یاد رکھیں ہمیں جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، میں اور آپ جہنم میں ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جہنم میں ہیں میں اور آپ۔ جہنم کہاں ہے؟ جنت تو آسمانوں میں ہے، جنت اوپر، جہنم اوپر نہیں ہے۔ چونکہ جب قیامت برپا ہوگی آسمان ٹوٹ پڑے گا، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، تو یہ ساری چیزیں، ستارے، سورج، چاند ٹوٹ کر کہاں گریں گے؟ یہ سمندر ہو جائے گا، جہنم میں جا کر گرے سب کچھ۔ تو اس لیے جہنم میں میں اور آپ پہلے سے ہیں۔ ہاں اس جہنم سے مجھے اور آپ کو نکلنا ہے۔
نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے ایک رسی آسمانوں سے نیچے ڈال دی ہے جہنم تک، اس رسی کو مجھے اور آپ کو پکڑنا ہے. وہ رسی ایسی ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، ہاں اگر مضبوطی سے نہیں پکڑا چھوٹ جائے گی. وہ رسی کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ رسی اللہ کا قرآن ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. اگر ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو جب اللہ یعنی قیامت برپا ہوگی اس رسی کو کھینچیں گے، جس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوگا سب کے سب اس رسی کے ساتھ اوپر چلے جائیں گے. باقی جتنے لوگ یعنی جنہوں نے مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا ہوگا ان کے ہاتھوں سے یہ رسی چھوٹ جائے گی، جہنم میں وہ پہلے سے ہیں. تو اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق میں اور آپ زندگی بسر کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.